السلام علیکم، میں ہوں عریج ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANC ڈیجیٹل۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ان موضوعات پر بات کریں گے جو گزشتہ چند دنوں میں وقوع پذیر ہوئے، جیسے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نئی ڈالر پالیسی، ایران میں ہونے والے فسادات اور سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کے بیان پر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 روپے سے بھی کم ہے اور اپنی پالیسیوں سے ڈالر کو 200 روپے سے بھی وہ کم لے کر آئیں گے۔ ان پالیسیز نے آنے اور لاگو ہونے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مجھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بات سے اتفاق ہے، کیونکہ ڈالر کا جو قدر چل رہی ہے، جو اس کی قیمت چل رہی ہے، وہ ہونی نہیں چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلسل ڈالر گرنا شروع ہوا تو اس میں ایک چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ ڈالر مارکیٹ میں کتنا ہے اور ڈالر مارکیٹ سے کتنا اٹھایا گیا۔ اگرچہ میں معیشت کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن اتنی عام بات سب جانتے ہیں۔ تو ڈالر جو ہے وہ شاید ڈالر کی فلائٹ ہوئی یا ڈالر جو ہے وہ بکنا کم ہوا، اس میں ایک بہت رول جو ادا کر سکتے ہیں وہ تاجر کر سکتے ہیں۔ تاجر سے مراد ہے بڑے تاجر، امپورٹ ایکسپورٹ والے اور یہ سارے لوگ جن کا غیر ملکی کرنسی سے لینا دینا ہوتا ہے۔ اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک مافیا ہے۔ ہاں، مافیا ایک لفظ ہم مس یوز کرتے ہیں۔ ایک کارٹلز ہوتے ہیں، کاروباری لوگوں کے کارٹلز ہوتے ہیں، اور امپورٹرز ایکسپورٹرز کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ آپس میں اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ڈالر کے قیمت میں کمی یا زیادتی ہونے سے آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کی قیمتوں میں فرق پڑتا ہے، تو ایسا کیا گیا۔ ہوتا ہی ہے کہ جب حکومت کمزور ہوتی ہے تو بہت سارے جو گروہ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ تو جب دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت جتنی زیادہ ہو جائے روپے کے حوالے سے، تو اس سے فائدہ امیر لوگوں کو ہی ہوگا جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے۔ جو عام آدمی ہے اس پر اس کا بوجھ پڑتا ہے، اس کے لیے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ پالیسیز کیا بنائیں گے، اس میں یہ میرا خیال ہے یہ کریں گے کہ چونکہ یہ تاجروں کی پارٹی ہے، عموماً جو ہے نون لیگ کے ساتھ تاجر لوگ وابستہ ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ والے وابستہ ہیں، تو شاید انہیں یہ ریسٹرین کریں انہیں، یا پھر ممکن ہے اگر پالیسی ہو تو اسٹیٹ بینک سے بھی پیسہ ڈالا جائے۔ پہلے تو ایسے ہوا کرتا تھا اور ہونا چاہیے کہ بعض اوقات اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ ڈالرز جو ہے وہ مارکیٹ میں لاتا ہے، جس سے ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ 200 روپے سے کم ہوگی ابھی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی جلدی چیزیں نہیں گرتی۔ ان کے آنے سے جو کچھ ہوا تو اس میں یہ ہے کہ ایک وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار، جن کا پہلے سے ایک پالیسی لوگ جانتے ہیں، ان کے رویے جانتے ہیں، جو اس سارے سے وابستہ ہوتے ہیں کاروبار سے اور دوسری چیزوں سے، تو انہوں نے پھر وہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ آ گئے ہیں تو اب کچھ ایسا کریں گے کہ معاملات جو ہے وہ ہمیں شاید نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو وہ فوری طور پہ بیچنا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، کم ہو جائے گی قیمت، لیکن دیر لگے گی۔ کنسیڈرنگ اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان، اسحاق ڈار نے یہ جو بیان دیا ہے، کیا ان کے پاس واقعی یہ کچھ پالیسیز ہیں بھی، یا پھر یہ ہوائی باتیں ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اس کا عوام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ڈالر کا عوام کے ساتھ تعلق تو نہیں ہوتا، ڈالر کا تو عوام کے ساتھ تعلق تو مہنگائی کا ہوتا ہے۔ ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی، وہ تو تسلی دے رہے ہیں آپ کے تاجر برادری کو، آپ کا جو فارن کرنسی سے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، یا فارن کرنسی جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے یہ ہوتا ہے عام آدمی کے لیے کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں یا امپورٹڈ آئٹمس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، اس سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ عام آدمی کو کوئی دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے۔ یہ پالیسیز ہوتی ہیں، ظاہر ہر گورنمنٹ کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر پہلی گورنمنٹ اس کی بھی پالیسی، اس گورنمنٹ اس کی بھی پالیسی ہوں گی، اگلی اس کی بھی پالیسیز ہوں گی، اب ان پالیسی پر عمل کیسے کیا جائے گا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے اینڈ ویل سی کہ کیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف بھی اسی طرح بری ہوں گے جس طرح مریم نواز ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اداروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے کیسز اور اپنی کرپشن کے جو بھی ہیں وہ کیا ختم کروائیں گے اسی طرح؟ ہم میرا خیال ہے کسی پروگرام میں، شاید پچھلے پروگرام میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ عدالتیں اگر کوئی فیصلے کرتی ہیں تو اس میں ہم
اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ عدالتوں کی پریروگیٹو ہے, عدالتیں جس طرح طے کر سکتی ہیں. اگر وہ نواز شریف کو سزا دے سکتے ہیں تو نواز شریف کو وہ اگلی درخواست پہ رہا بھی کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کو چونکہ عمر بھر کے لیے وہ نااہل قرار دیا گیا, وہ نہیں طے ہو سکتا. لیکن اس میں بھی آج آپ نے اگر سنا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے. اب یہ کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ نواز شریف کے فائدے میں جاتا ہے, یا کل کوئی اور نااہل ہوتا ہے جیسے واوڈا کا کیس ہے, یا عمران خان پہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے. اداروں کی بات جو ہے, ادارے جانتے ہیں. ادارے ہمارے کون سے مضبوط ہیں؟ ادارے ہمارے دو ہی مضبوط گنے جاتے ہیں, ایک فوج گنی جاتی ہے اور ایک عدلیہ گنی جاتی ہے. تو ان پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. باقی ادارے جو ہیں ان کے تحت ہوتے ہیں. تو وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس کو کیوں رہا کیا گیا, کس کے بارے میں کیوں یہ بات کی گئی. یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ریٹرکس ہوتے ہیں, نعرے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ نعرے سچ ہوتے ہیں اور بیشتر اوقات یہ نعرے غلط بھی ہوتے ہیں. چلیں, سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بیان دیا ہے کہ پاکستان صرف 1% ریپبلک ہے. کیا آپ اس بیان سے متفق ہیں؟ ہاں, میں اس بیان سے متفق اس لیے ہوں کہ صرف پاکستان ہی نہیں, ساری دنیا میں 1 سے 1.5% لوگ جو ہیں وہ دنیا کی دولت پہ قابض ہیں. پاکستان میں انہوں نے پہلی بار یہ بیان دیا ہے. شاید ان کا اپنا گرج ہو, انہیں ہٹایا گیا وزارت خزانہ سے, شاید وہ درست کہہ رہے ہوں. لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کارٹلز ہوتے ہیں, کارٹلز طے کرتے ہیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے. باقی دیکھیں, دنیا میں اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے TNCs اور MNCs کے ذریعے, ٹرانس نیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے. تو جو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کا ہی پیسہ پلس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب کورونا کی وبا چلی ہے, اس میں آن لائن کام کرنے والے دنیا بھر میں بہت زیادہ امیر ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے چھوٹے کاروبار کرنے والے وہ پیسے ہیں. تو ایسا تو چلتا رہتا ہے. اچھا, یہ پچھلے ہفتے میں کسان اتحاد کا اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا ہے, جس کو میڈیا چینلز نے بالکل بھی کوریج نہیں دی ہے اور حکومت نے بھی کوئی اس کو اہمیت نہیں دی ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ سب ناجائز ہیں, انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. ایسا ہے کہ یہ ایک کسانوں کی تنظیم ہے. اب کسانوں کی کئی تنظیم ہیں, یہ ایک تنظیم ہے جس میں پنجاب کے کسان اکٹھے ہوئے ہیں. اور پنجاب میں حکومت کس کی ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ بات رانا ثناء اللہ کے شاید اس طرح درست ہو کہ بعض اوقات آپ احتجاجات کروایا بھی کرتے ہیں. مثلا پنجاب جو ہے, پنجاب کے توسط سے آپ وفاق کی حکومت کو تنگ کریں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے کسانوں کے مطالبات کا, تو مطالبات کچھ جائز ہیں, کچھ مناسب نہیں ہیں. اب وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو گندم کی رعایتی قیمت ہے, وہ رعایتی کہہ رہا ہوں, جو اس کو بونس قیمت ہے وہ 3000 فی 40 کلو گرام ہے, جبکہ سندھ میں یہ 4000 ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی 4000 کی جائے. سندھ میں چونکہ معاملات سیلاب کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوئی, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, ان کو 4000 کیا, ان کو 10,000 میں ڈال دو تو وہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے. لیکن ان کا جو احتجاج جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور وہ آج سے نہیں 29 ستمبر سے ہو رہا ہے, تو 6 روز ہو گئے ہوتے ہوئے وہ احتجاج کیا, دھرنا ہے. تو انہوں نے, ان کے صدر نے الزام لگا دیا اس پہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, سندھ پہ, کہ جی سندھ ہمارے پانی چوری کر رہا ہے, سندھ ہمارا جو ہے پتہ نہیں کیا کھا گیا ہے. یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے نا, کہ آپ اگر پنجاب سے ہیں تو آپ سارے کسانوں کو بھی لے چلیں. اگر آپ دیکھیں ہمسایہ ملک میں دیکھیں, وہاں پہ کسانوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ارے یار, ہم وہ ہر چیز میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ گڈ پوائنٹس میں ہم مقابلہ نہیں کر رہے. وہ آپ جانتی ہی نہیں ہیں, یا ہم لوگ صرف LOCs تک محدود. آپ نے کہہ تو دیا ہندوستان کی بات, لیکن آپ جانتی نہیں ہیں کہ اس کو اسٹیئر کون کرتا ہے. ہندوستان کے پنجاب کے جو کسان ہیں ان کو اسٹیئر کرتی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, ان کو اسٹیئر کرتی ہے سوشلسٹ پارٹیز آف انڈیا. وہ بہت متحد اور بہت منظم, اور پنجاب جو ہے ہندوستان کا, وہ تو ان کی باسکٹ ہے. ان کو حکومت میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, وہ حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں. وہ ایک اسٹیٹ ہے, اس کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی بات منوائی تھی. یہاں ایک ہمارے یہاں اسٹیٹ نہیں, ہمارا صوبہ, ایک صوبہ جو متنازع حکومتیں چل رہی ہیں. اس پنجاب میں حکومت ہے, PTI کی سندھ میں حکومت ہے,
پیپلز پارٹی کی اور وفاق میں حکومت ہے PDM کی. تو ان سب کا جو آپس میں تنازعات ہیں اس کو پولیٹیسائز کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کے مطالبات کچھ مانے جائیں گے, کچھ نہیں مانے جائیں گے. چلیں اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایران کے اوپر. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حالیہ دنوں میں ہونے والے فسادات کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو ٹھہرایا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی حادثہ پیش آیا ہے وہ موریلٹی پولیس کے ہاتھوں ہوا ہے. کیا یہ ایران بلیم گیم کھیل رہا ہے؟ اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ایران میں اچھا خاصا وقت گزار چکے ہیں, تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خامنئی صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی پچھلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں جو مینیپولیشن ہوتی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کی طرف سے ہوتی ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہم اپنے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ بہت بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں بہت سارے کام بڑے پیمانے پر کرتی ہیں, چیزوں کو بیچنے سے لے کے اور خدمات کے شعبے تک, آپ کے موبائل ٹیلی فون چلانے سے لے کے آپ کے موبائل فون بیچنے تک, آپ کو لیپ ٹاپ دینے سے لے کے آپ کو غذا فراہم کرنے تک یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کرتی ہیں. اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو چاہیے ہوتی ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ مختلف حربے اختیار کرتی ہیں. آپ کو کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وارز آف CIA مشہور ہیں. دنیا میں CIA بہت ساری ایسی حرکتیں کرتی تھی جس سے ان ملکوں کی حکومتیں الٹی پلٹی جاتی تھیں. اب حکومتوں کو الٹانے پلٹانے کا معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ مارکیٹ آپ کے نہیں ہوتی. ایران مارکیٹ نہیں ہے. ایران کو مارکیٹ بنانے کے لیے ایسا کیا جانا ان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح پاکستان کو بھی مارکیٹ بنانا ان کے لیے ضروری ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں حالات اس یوکرین والے ہیں جو 2014 میں ہوا تھا, کہ معاملات کو بگاڑ کے پہلے چیزیں بالکل توڑ پھوڑ دی جائیں, ساروں پہ الزامات لگا کے, انہیں کرپٹ کہہ کے, انہیں بے ایمان کہہ کے, انہیں چور کہہ کے, ان سب کو اٹھا دیا جائے, ایک بالکل پلین میدان بن جائے, اس میں سے نئے لوگ ابھارے جائیں. نئے لوگ جو ہیں وہ کیٹر کرتے ہیں ان ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو, ان کے اداروں کو, ان کی اکانومی کو, تو ان کے لیے وہ سود بند ہوتے ہیں. معاملہ تو شروع ہوا کرتا ہے کسی نہ کسی چیز سے, پھر اس کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. ہاں, اس بچی کا مارا جانا ایک بہت عجیب تو نہیں کہہ سکتے, بہت بڑا سانحہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا ہوا, اس پہ شروع ہوا. ہوتا اسی طرح ہے. آپ کے جب مراکش میں پہلا شروع ہوا تھا وہ ایک ریڑھی والے سے شروع ہوا تھا, تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں سارا امریکہ انوالو تھا. امریکہ نے اس کو سارے کو الٹ پلٹ کیا. دنیا میں رنگین انقلابات آنے شروع ہوئے. سب سے پہلا رنگین انقلاب مراکش میں آیا تھا, اس کے بعد آخری انقلاب جو رنگین آیا تھا وہ آپ کے یوکرین میں آیا تھا. یہ پھر رنگین انقلابات کا دور چلا گیا. پاکستان کی باری بہت پہلے آئی ہوئی تھی پاکستان کی مارکیٹ کو کریٹ کرنے کی. آپ کو اگر یاد ہو, بات کی جایا کرتی تھی MQM کے زمانے میں کہ کراچی کو فری پورٹ بنائیں گے, لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک اور مارکیٹ سامنے آ گئی. اس مارکیٹ کی فائل کھل گئی. وہ مارکیٹ تھی ایسٹرن یورپ کی, وہ مارکیٹ بنائی گئی. ایران میں دو معاملات ہیں. ایران کا ایک تو مسئلہ ہے وہاں کا جو ہے وہ مذہبی حکومت, جو لبرل لوگوں کے لیے بھی خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے اور عام دنیا کے لیے بھی خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہاں مارکیٹ کا فقدان, کیونکہ وہ یورپ, امریکہ, مغرب میں جو چیزیں ہیں وہ وہاں اس رانی آستین پہ پابندی ہیں. تو وہ ایسا کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں, ایک مستحکم حکومت ہے اور لوگ اس سے تنگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک عرصے سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ایک عرصے سے ایرانی جو ہیں یہ ٹھیک ہے, ان کے مزاج تو تبدیل ہو گئے ہوں گے, لیکن جب آپ نے مجھے کہا کہ میں مر رہا ہوں, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ خواتین جو ہیں وہ چادریں انہیں پکڑنی نہیں آتی تھی بیچاریوں کو. بچہ ہاتھ میں وہ چادر گر جاتی تھی, لیکن وہاں پہ وہ موریلٹی پولیس جسے آپ کہتی ہیں, یا وہ مثلا میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی, اس کا وہ تو نہیں پہنتی تھی اس قسم کی چیز, اس سے کہتے تھے حجاب لے, وہ پھر لڑ پڑا کرتی تھی. لیکن ایرانی لوگ تو نہیں, ایرانی خواتین نہیں لڑ سکتی تھیں. تو وہ گھر آ کے چادر اتار کے جو نا وہ پھر برا بھلا کہہ کے بیچاری ہوتی تھی. اب صورتحال اس سے بھی دگرگوں ہو گئی. میں تو ایران ایک طویل عرصہ سے نہیں گیا, اگرچہ میرے دوست وہاں بلا رہے ہیں, میں جاؤں گا تو آپ کو اپنی رائے اور دوں گا, لیکن اس وقت صورتحال جو جس طرح مجھے لگی میں نے آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین, ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ بے باک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.